یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ میں نے اس کے گالوں پر چٹکی لینے کی کوشش کی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کھڑی ہو گئی۔ 11 بج رہے ہیں۔ غالب تو عادی ہو گیا ہے صبح سویرے اٹھ جانے کا۔ نازو نے مجھے 10 بجے اٹھایا۔ مگر تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، سنو گی؟ جی نہیں، ایک خواب کل رات 3 گھنٹے سن لیا، وہ کافی ہے۔ اب چلو، ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ رائٹ، ہم غالب اور نازو کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ ڈاکٹر کریک کدھر ہے؟ شرم کرو کچھ، ڈاکٹر انکل نہیں کہہ سکتے؟ وہ گئے ہیں اپنے کلینک، گھر میں صرف ان کی ہاؤس کیپر ہے۔ ہم کلینک جا کے ان سے مل لیں گے اور اخلاقاً اجازت بھی لیں گے۔ میں نے کہا، لیکن اس حالت میں؟ میں نے کہا، اگر نازو یہاں رہے گی تو اپنی خیالی دنیا سے باہر نہیں آئے گی۔ اسے ہمارے ساتھ رہ کے اندازہ ہوگا کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو اس کے خیالوں کی دنیا میں نظر آ رہی تھی۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اصل حقیقت کا سامنا کرے، اسے خود دیکھے، محسوس کرے۔ اس کا دواؤں سے جس حد تک علاج ممکن تھا، ضروری تھا، وہ سب ہو گیا۔ اب اسے شاک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ میں اور غالب کل ساری صورتحال کو پوری طرح ڈسکس کر چکے ہیں۔ میرا اور غالب کا خیال بہت جلد حقیقت کا کرشمہ بن کے سب کو حیران کرنے والا تھا، مگر اس کے اولین آثار میں نے فوراً ہی محسوس کر لیے۔ ناشتے کی میز پر غالب کی کوشش تھی کہ وہ نازو سے اداسی اور خاموشی کا سبب پوچھے اور اسے انسائے، مگر وہ نہ جانے کیوں خاموش تھی اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ نظر اٹھا کے یوں رابعہ کو دیکھتی تھی جیسے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس میں کہنے کی ہمت نہیں ہے، یا اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے وہ اپنا مافیوز ضمیر پوری طرح بیان کر سکے۔ بلاخر رابعہ کے پوچھنے پر اس نے کہا، رابعہ باجی، کیا میں جھوٹ بولتی ہوں؟ رابعہ نے کہا، نہیں۔ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ ایسے ہی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کل رات میں نے آپ کے سامنے بہت جھوٹ بولا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس وہم کو دل سے نکال دو۔ تم ہم سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہو بھلا؟ رابعہ نے کہا۔ اس نے قدرے تذبذب کے ساتھ ساری لایا۔ یہی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ایسا خیال کیوں آیا۔ آپ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں، آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ہم سب تو ایک ہیں۔ میں نے کہا، چلو اب فٹافٹ ناشتہ ختم کرو، ہمیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ نازو کا سوالیہ چہرہ پر امید خوشی کی تصویر بن گیا۔ میں نے ہنس کے کہا، کیا ساری عمر رہنے کے لیے آئی تھی یہاں؟ بھائی بہت ہو گیا بیماری کا ڈرامہ، اب چلو ہمارے ساتھ۔ تمہارے بغیر سب بہت اداس رہتے ہیں، بہت مس کرتے ہیں تمہیں۔ سچ سکندر؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ سب یاد کرتے ہیں مجھے؟ میں بھی بہت تنہا تھی تم سب کے بغیر۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ پلیز کہنے کی کیا ضرورت تھی خاتون، جب ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے، ہم اسی لیے تو آئے تھے۔ میں نے کہا۔ ڈاکٹر ہمیں اپنے ہاسپٹل میں دیکھ کے حیران ہوا۔ وہ آفس میں بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا، ایڈمنسٹریٹر اس کی بیوی تھی جو سٹور میں گھسی ہوئی نہ جانے کیا چیک کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو فرصت نہیں ہے، تم خود تلاش کر لو اسے، وہ اندر ہی کہیں ہوگا۔ ہم اس کے تعاقب میں 3 مختلف وارڈ سے گزرے۔ پہلا وارڈ ایب نارمل مریضوں کا تھا۔ یہ لوگ دیکھنے میں بالکل نارمل نظر آتے تھے اور ان کے آپس میں ملنے جلنے یا باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ سب اپنے اپنے گھر کے کپڑوں میں تھے، ان میں سے کچھ اخبار پڑھ چکے تھے اور فضول خبروں پر بے سروپا بحث میں مصروف تھے۔ یہی ان کے ایب نارمل ہونے کا ثبوت تھا۔ ایک بیڈ پر 4 افراد لطیفے سنا کے ایک دوسرے کو ہنسانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن لطیفہ سننے کے بعد سب سیریس بیٹھے رہتے تھے اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کیا یہ بات ہوئی۔ ہم سے کچھ لوگوں نے پرتپاک مصافحہ کیا اور ہماری خیریت یوں پوچھی جیسے ان سے ہمارے پرانے مراسم تھے۔ ڈاکٹر پہلے وارڈ کا دورہ کر کے دوسرے میں جا چکا تھا۔ دوسرے وارڈ کے مریض واقعی پاگل نظر آتے تھے، لیکن وہ سب بے ضرر لوگ تھے۔ ایک شخص اپنے تکیے کو سامنے بٹھا کے اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کے خیال میں وہ تکیہ اس کا نالائق بچہ تھا جو پھر حساب میں فیل ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بہت خفا تھا۔ دوسرے بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص بلا وجہ ہنس کے دورہ ہو رہا تھا، دوسرا اسے بڑی اداسی سے دیکھ رہا تھا، تیسرا اپنے بیڈ پر سر کے بل کھڑا ہونے کی کوشش میں بار بار گرتا تھا۔ کچھ لوگ یہ تماشا بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آج تک وہ دنیا کو الٹا دیکھتا رہا، آسمان نیچے ہے، زمین اوپر۔ ایک شخص بار بار اسے سمجھانے میں مصروف تھا کہ وہ ٹانگیں نیچے لگوا لے اور سر اوپر، ورنہ ایسے وہ دنیا کو ہمیشہ الٹا دیکھے گا۔ آخر باقی سب نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، تب جا کے یہ دنیا سیدھی نظر آئی تھی۔ ڈاکٹر اس وارڈ سے بھی رخصت ہو گیا تھا۔ تیسرے وارڈ میں ہم نے اسے پکڑ لیا۔ اس وارڈ میں وہ ذہنی مریض تھے جو دورے کی کیفیت میں خطرناک ہو جاتے تھے اور کچھ بھی کر سکتے تھے۔ کپڑے پھاڑ سکتے تھے یا دیوار سے سر ٹکرا سکتے تھے، کسی پر حملہ کر سکتے تھے
یا ہاتھ میں خنجر آ جائے تو اپنا ہی گلا بھی کاٹ سکتے تھے۔ ظاہر ہے ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت تھی۔ یہ کسی ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے شعبے یا ICU کی طرح تھا۔ دورے کے آثار نمودار ہوتے ہی صحت مند وارڈ بوائے اور ڈاکٹر مریض کو دبوچ لیتے تھے اور اسے انجیکشن دے کر سلا دیتے تھے یا بے بس کر دیتے تھے۔ ایسا ہی ایک ہاسپٹل وزیر خان ٹرسٹ تھا، لیکن جو سلوک مریضوں کے ساتھ وہاں ہوتا تھا یا اس کے برعکس تھا۔ یا مریضوں کی محبت ہمدردی اور توجہ بھی ملتی تھی اور ان کا علاج بھی ہوتا تھا، یا ذہنی صحت کی نعمت سے محروم ہو جانے والے جب لوٹ کر اپنی دنیا میں جاتے تھے تو زندگی کی ساری خوشیاں انہیں منتظر ملتی تھیں۔ ڈاکٹر شاہ کے پاگل خانے میں وہ آتے تھے جن سے زندگی کی خوشیاں چھین لی جاتی تھیں اور انہیں وہاں اس لیے چھوڑا جاتا تھا کہ وہ پھر لوٹ کے اپنی دنیا میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ ایک ڈاکٹر اور دوسرے ڈاکٹر کے مقصد حیات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک ڈاکٹر کے پاک پیشے کے نام پر بدنما داغ تھا، دوسرا اس پیشے کی تقدیس کا رکھوالا۔ اسے مجھے اور غالب کو دیکھا تو حیران ہوا۔ تم ادھر کیا داخل ہونے کے واسطے آیا؟ میں نے کہا یس انکل، اب میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جس آدمی کو یہ معلوم ہو وہ ٹھیک ہے، جو دنیا کو پاگل سمجھتا ہے وہی پاگل ہوتا ہے۔ غالب نے کہا اکثریت میں وہ ہیں جو آپ کو کریکٹ سمجھتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ یاد رکھو، پہلے اکثریت ہمیشہ غلطی پر ہوتی ہے، حقیقت تو بہت کڑوی چیز ہے، اسے آدمی آہستہ آہستہ قبول کرتا ہے، بڑی مشکل سے اور بہت مزاحمت کے بعد۔ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ پرافٹس یعنی پیغمبروں اور معجزوں کو لوگوں کی اکثریت نے کیا کہا تھا اور کتنا پریشان کیا تھا، لیکن سچ بالآخر غالب آ جاتا ہے، کبھی اس میں سینکڑوں سال بھی لگ جاتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے تھے کہ اب آپ ہمیں اجازت دیں۔ کس بات کی اجازت؟ وہ مریضوں کو بھی دیکھتا رہا۔ جانے کی، ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ تو جاؤ بابا، کس نے روکا ہے؟ اپنی مرضی سے آیا تھا تم، ابھی میری مرضی سے کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر آپ ہیں، غالب نے کہا۔ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو، بیمار کو۔ وہ مسکرایا۔ مطلب خود ہم نے سمجھ لیا، اس کی طرف سے NOC مل گیا تھا۔ ناظر و غالب کو اب کسی دوا یا علاج کی ضرورت نہیں تھی۔ غالب کچھ نروس نظر آ رہا تھا مگر نازو پر تو وحشت سوار تھی۔ جلدی چلے یہاں سے، نازو نے کہا۔ یہ تو وہی جگہ ہے۔ میں نے کہا کون سی جگہ؟ جہاں انہوں نے مجھے باندھ کے رکھا تھا، مجھ پر تشدد کیا تھا، بجلی کے جھٹکے دیے تھے مجھے ڈاکٹر شاہ نے۔ غالب نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ یہ ویسی جگہ نہیں ہے نازو، یہاں تو ڈاکٹر انکل ہے۔ نہیں، لیکن باقی سب تو وہی ہیں۔ وہ چلانے لگی۔ یہ پاگل نہیں ہے، انہیں پاگل بنایا جا رہا ہے۔ غالب نے کہا نہیں نازو، ان سب کا علاج ہو رہا ہے۔ جھوٹ، وہ بھی ایسا ہی ظاہر کرتے تھے، یہی کہتے تھے خدا کے لیے یہاں سے چلو ورنہ میں بھاگ جاؤں گی، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس ماحول کا اثر نازو کے اعصاب پر برا ضرور پڑا ہے مگر اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اس کے ذہن کے نہاں خانے کھل گئے ہیں۔ اسے ڈاکٹر شاہ یاد آ گیا اور وہ سلوک جو اس کے ساتھ وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ تاہم اس کے اعصاب فی الحال اتنی ہی سچائی کا دباؤ برداشت کر سکتے تھے۔ میں اور غالب فوراً اسے وہاں سے لے کر نکل آئے۔ نازو اب بھی نروس تھی۔ اس نفسیاتی شفا خانے کے لوگوں کو دیکھ کر وہ سب یادیں اس کے شعور تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کلبلانے لگی تھی، جن کو اس نے ابھی تک اپنے خوف کے باعث ذہن کی تاریک گہرائی میں یعنی تحت شعور میں دبا رکھا تھا۔ اگر ہم وہاں زیادہ دیر قیام کرتے اور اس کے سامنے کوئی مریض چیخنے چلانے لگتا تو شاید نازو کی قوت برداشت بھی جواب دے جاتی۔ غالب نے بھی باہر آ کے خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کیا تھا۔ نازو نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، اس بچے کی طرح جس نے اجنبی شہر کی بھیڑ میں گم ہو جانے کے ڈر سے والدین کی انگلی کو تحفظ کی ضمانت سمجھ لیا ہو۔ رابعہ کی گاڑی میں بیٹھ کے نازو پر وحشت کا اثر تو کم ہو گیا مگر وہ کچھ خائف اور خاموش ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھتی رہی اور متعدد مقامات پر اس نے بہت سی پرانی باتیں دہرائیں جو سب سچ تھیں۔ اس کے حافظے کا انتشار ختم ہونے لگا تھا اور اس کی سوچ پرانے راستوں پر آ رہی تھی۔ ہم وقار یوسف کے گھر پہنچے تو وہاں گل اور محسن پہلے سے پہنچ چکے تھے اور ہماری پوری اسرار گمشدگی پر غور کرنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس میں خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ پہلے رابعہ کو اور مجھے اور پھر ہمارے ساتھ غالب اور نازو کو دیکھ کر تو ہڑبونگ مچ گئی۔ نکی سب سے پہلے چیخ مار کے بھاگی اور اس نے راہ میں حائل پانی کا ایک جگ گرا دیا۔ بوبی کو پھلانگ گئی۔ بوبی ڈر کے رونے لگا۔ وقار صوفے سے پیٹھ لگائے اور قالین پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ نکی ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچی۔ نازو نازو تم اف کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ وہ نازو سے لپٹ گئی۔ پھر گل نے دوڑ لگائی اور بوبی جو پہلے بچ گیا تھا
اپنی مجازی والدہ کی یلغار سے نہ بچ سکا۔ وہ گرا تو اسے وقار یوسف نے سنبھالا۔ یا وحشت تیرا ہی آسرا، وقار نے بوبی کو خاموش کراتے ہوئے کہا۔ نازو آئی ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ محسن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان سب کا ایک ساتھ آنا قیامت کے آنے سے کم بھی نہیں۔ نازو اتنی محبت کا اظہار برداشت نہ کر سکی۔ اس نے دشمنوں کے درمیان ایک انتہائی عذابناک اور پرتشدد ذلت کی بھی سزا کاٹی تھی، اور کسی حد تک وہ سب سے بچھڑ کے اپنا یقین بھی کھو بیٹھی تھی کہ ہم سے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ آنسوں کی سیلابی یلغار میں بہہ گئی اور بری طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کنی کی اور گل کی پوری کوشش تھی کہ آنسو بہانے کے اس مظاہرے یا مقابلے میں بھرپور شرکت کریں، حالانکہ ان کا فرض تھا نازو کو تسلی دے کر پرسکون کرنا۔ نازو روتے روتے بے ہوش ہو گئی تو نکی اور گل کو اپنا فرض یاد آیا۔ انہوں نے اسے فوراً بستر پر لیٹا دیا۔ ایک پانی لینے دوڑی، دوسری اسے پنکھا جھلنے لگی۔ ان کا رونا کچھ کم ہو گیا۔ وقار یوسف اور محسن کو نازو سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ پھر بیٹھ گئے اور نکی نے نازو پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے وقار کو ڈانٹا۔ کم سے کم ڈاکٹر ہی کو فون کر دو۔ کیا مطلب؟ جو کم سے کم ڈاکٹر ہو، یعنی کمپاؤنڈر ہو یا کیمسٹ ہو؟ وقار نے کہا۔ ویسے تو میں بھی ڈاکٹری کر لیتا ہوں، مجھے تو محبت کرنے سے زیادہ علاج کرنا آتا ہے، خصوصاً ان بیویوں کا جن کے دماغ میں خرابی ہو۔ محسن بولا۔ بیویوں کے پاس دماغ ہوتا کہاں ہے جس کا آپ علاج کریں؟ یہ کہو کہ ان کا مزاج درست کر سکتے ہو۔ وقار بولا۔ یہی سمجھ لو۔ اب دیکھو میری بیوی رو رہی ہے، کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کی بادامی آنکھوں میں آنسو۔ محسن نے کہا۔ وقار نے کہا۔ اور میری گھر والی کی اخرونی آنکھوں میں کشمش آنسو۔ میں نے کہا۔ رونے سے آنکھیں دل کے صاف ہو جاتی ہیں۔ محسن بولا۔ اچھا تو آپ بھی ہیں یہاں؟ آپ کو تو بھول ہی گیا تھا میں، اور خیر سے مس رابعہ قاری بھی ساتھ ہیں۔ وقار نے کہا۔ اب پوچھو نا ان سے ڈرتے کیوں ہو؟ پہلے تو بہت بول رہے تھے کہ آ جائیں ذرا، دونوں آوارہ گرد۔ میں نے آوارہ گرد نہیں کہا تھا، بدماش اور لوفر کہا تھا۔ محسن بولا۔ میں تھا اتنے غصے میں کہ سکندر کو گنجا کرا دیتا اور رابعہ کا نکاح پڑھوا دیتا اسے، مگر یہ نازو اور غالب کو ساتھ لیا ہے اس لیے معاف کیا۔ رابعہ ہنسی۔ کل شام تو منظر اتنا مشتعل تھا کہ ہماری ہمت نہیں پڑی گھر آنے کی۔ اب کیا حال ہے اس کے غصے کا؟ یہ غصہ نہیں دکھ تھا، ناکامی کا ملال تھا۔ محسن بولا۔ ملال تو ہمیں بھی تھا، ناکامی سے ہم بھی دل برداشتہ تھے، لیکن آدمی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ میں نے کہا۔ غم دلاور کے یوں چکما دے کر نکل جانے کا نہیں تھا، صدیقی نے اسے انا کا مسئلہ بنا کے جان دے دی۔ رابعہ نے افسوس سے ساری لایا۔ بہت زیادہ جذباتی اور حساس آدمی تھا۔ محسن بولا۔ زمانہ ایسا نہیں ہے، آدمی چودھری دلاور کی طرح بے حس بلکہ بے غیرت ہو، کسی اچھائی برائی کو اہمیت نہ دیتا ہو، زبان خلق اور خدا کے حکم دونوں کو سنتا ہی نہ ہو، عزت کو دولت کی طرح آنی جانی اور خرچ ہو جانے والی، مٹ جانے والی، چھینی جانے والی چیز سمجھتا ہو، وہی زندہ رہ سکتا ہے، اور صدیقی ایسا آدمی نہیں تھا، شاید دلاور اسے بے وقوف کہے۔ غالب بولا۔ سکندر اس معاملے میں چودھری دلاور کا خام خیال ہے، میں نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہاں، مرنے والے میں 100 خوبیاں تھیں جن کا میں اعتراف کرتا ہوں، مگر یہ خامی سب سے بڑی تھی کہ جذبات پر کنٹرول نہیں تھا، اور مزاج میں انا پرستی یا خودداری حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو ایک ناکامی پر زندگی قربان نہ کرتا۔ زندگی بہرحال خدا کی امانت ہے، اور ایسی ہزار ناکامیوں پر بھی ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ وقار نے کہا۔ یہ تو 16 آنے سچ کہا آپ نے، مرحوم ہمارا بھی سہارا تھے، ہمارا آگے بھی ساتھ دے سکتے تھے۔ رات کو منظر نے فون کیا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اس کے اپنے الفاظ میں بوتنی کا جلدی میں مر گیا، کم سے کم ہم سے مشورہ تو کر لیتا۔ اب نمٹنا پڑے گا ارشد کریم ربانی سے۔ محسن بولا۔ میں نے کہا۔ نمٹ لیں گے یار، جب شیطان سے نمٹ لیتے ہیں، اور اب چودھری دلاور سے نمٹتے آئے ہیں تو یہ نیا شیطان کیا چیز ہے؟ برادر، انگریزی کا محاورہ مت بھولو کہ وہ شیطان زیادہ خطرناک ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ نکی اور گل کی مشترکہ کوشش سے نازو پھر ہوش میں آ گئی تھی، اور اب وہ تینوں پھر رو رہی تھی، لیکن اس بار طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ یہ بعد میں محسوس ہونے والی ہوا تھی۔ ہم اٹھ کے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ وقار نے خالص شورانہ وقار کے ساتھ نکی کو حکم دیا تھا کہ چائے حاضر کرے، لیکن اس باغی حسینہ نے حکم عدولی کی اور وقار کو بے وقار کرتے ہوئے خالص اور صاف سا جواب دے دیا کہ خود بنا لو۔ ہم کچن میں تشریف لے گئے۔ وقار نے چائے بنانے کا عمل شروع کیا۔ منظر صاحب بھی کم جذباتی نہیں ہیں، اس وقت تمہیں برا بھلا کہہ کے چلے گئے، رات کو تم سے فون پر بات کرنا چاہتے تھے، کچھ پیشیمان تھی، کچھ پریشان۔ میں نے کہا وہ دونوں تو پتہ نہیں کدھر بھاگ گئے، اور کیا پتہ لوٹ کے آئی ہی نہ۔ ممکن ہے دلاور کے گھر پہنچ چکے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے، اور اب اسی کے سائے عاطفت میں باقی زندگی سکھ چین سے بسر کریں۔ اس پر بگڑ گئے کہ وقار تم بھی کسی دن بہت مار کھاؤ گے مجھ سے، بھوتنی کے۔ ابے وہ سکندر بڑی ڈیٹ چیز ہے،
ہم سے بھی زیادہ۔ ہم جانتے ہیں وہ پھر دلاور کو پکڑنے کے لیے نکل گیا ہوگا۔ اپنی اسی چمک چھلو سوری دم چھلو کہا تھا اس نے۔ دم چھلا محسن کو کہا تھا۔ محسن نے سر ہلایا۔ دلاور اب آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا پہلے وہ کب آسانی سے پکڑا گیا ہے دوست، اسے پھر مشکل سے پکڑ لیں گے، بچ کے جائے گا کہاں، دنیا تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ وقار غالب کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیا حال ہے آپ کے اس نام نہاد دماغ کا جس میں نازو کے عشق سے خلل واقع ہو گیا تھا؟ غالب نے کہا بچہ بہت بولنے لگا ہے، میں شادی شدہ اور اب بالغ بھی ہوں۔ وقار بولا ہم ذہنی بلوغت کی بات کر رہے تھے، نازو بھی ٹھیک ہی لگتی ہے اب تو۔ محسن نے کہا ہاں لیکن پوری طرح فٹ وہ یہاں ہم سب کے ساتھ رہ کے ہوگی، یہ میری نہیں، ایک مستند ڈاکٹر کی رائے ہے جو اس کا معالج بھی تھا۔ کچن میں ایک ہی سٹول تھا جس پر خود صاحب خانہ تشریف فرما تھے۔ میں اور محسن کچن کے سلیب پر پاؤں لٹکا کے بیٹھے رہے اور چائے بن گئی تو مگ لے کر پورچ میں چلے گئے جہاں گارڈن چیئرز پڑی ہوئی تھی۔ مجھے رات ہی کو سکندر نے وہ سب بتایا جو میری عدم موجودگی میں ہوا۔ غالب نے کہا رات ہی کو نازو نے بھی رابعہ کو بہت کچھ بتایا۔ میں نے کہا جو بتانے کے قابل نہیں۔ غالب بولا لیکن رابعہ نے تمہیں بتا دیا، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ صدیقی کے جسد خاکی کو اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے، تدفین وہی ہوگی۔ حق کے مغفرت کرے عجب آزاد مر تھا، میں نے افسوس سے کہا۔ چودھری دلاور نے اس طرح فرار ہو کے خود اپنے پاؤں پر ایک اور کلاڑی مار لیا، وہ پہلے ہی مفرور اشتہاری مجرم تھا۔ محسن بولا اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، ممکن ہے اس وقت جب ہم اس کو پھر گرفتار کرنے کے خیالی منصوبے بنا رہے ہیں وہ کسی جہاز میں لندن کی طرف پرواز کر رہا ہو۔ میں نے کہا مگر لندن کون سا دور ہے، تم آگے اور ہم پیچھے۔ محسن بولا میرا خیال ہے کہ وہ ملک سے فرار نہیں ہوگا، اس کے کچھ سیاسی عزائم ہیں، وہ اپنا مجرمانہ ریکارڈ ختم کرنا چاہے گا۔ یہ کیس وغیرہ کچھ نہیں، اس سے کہیں زیادہ سنگین جرائم دبا دیے جاتے ہیں اور لوگ بھی انہیں بھول جاتے ہیں۔ جو کل مجرم کہلائے جاتے تھے اور جن کے خلاف مردہ باد کے نعرے لگوائے جاتے تھے، وہی بعد میں شرافت کی سند پا کے قوم کی قیادت کرتے ہیں اور جھنڈے والی گاڑی میں پھرتے ہیں تو لوگ بھی زندہ باد کہنے لگتے ہیں۔ مرحوم فضل حق کل تک شیر پاکستان تھے، پھر غدار کہلائے، بعد میں سب بھول گئے کہ وہ کیا تھے یا کیا ہیں۔ لیکن چودھری دلاور اس وقت تک بے بس ہے جب تک وہ ہم سے یعنی MRS کے بااصول اور محب وطن ارکان کے ساتھ کوئی باعزت تصفیہ نہ کرے۔ بے عزت آدمی کے ساتھ باعزت سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ کوشش ضرور کرے گا، تم شرط لگا لو مجھ سے، نہ وہ ملک چھوڑ کے کہیں جائے گا، نہ دشمنی میں پہل کرے گا۔ میں لگاتا ہوں شرط، اس کے ساتھ جو سلوک ہم نے کیا ہے وہ چودھری دلاور جیسے شخص کو انتقام کے جذبات میں اندھا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا وہ ایک زخم خوردہ سانپ ہے، وہ سانپ نہیں انسان ہے۔ سانپ سوچتا نہیں اور ڈرتا نہیں کہ ایک بار تو زخم پر ٹل گئی۔ غنیم اتنا طاقتور ہے کہیں اگلی بار مار ہی نہ ڈالے۔ یہ جی چودھری دلاور کو بہت مہنگی پڑی ہے، اس نے 45 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں انتہائی ذلت کو برداشت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی سزا تھی جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ عبرتناک تھی۔ وہ جب بھی سوچے گا کہ وہ کہاں تھا، کس سال میں تھا، اس پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اور وہ عقل رکھتا ہے تو سمجھے گا کہ اسے نئی زندگی ملی ہے۔ ایسا دوسرا چانس اسے شاید نہیں ملے گا۔ دوسری طرف ہم مایوس ہو کے ہار ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کے نزدیک پاگل ہیں، جیسے کوئی جنونی ہوتا ہے کہ اسے اپنی جان کی اور دنیاوی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ شہادت کو منصب اعلیٰ سمجھتا ہے اور جو کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ایسے ہی جذبہ ہمارا ہے، ہم بھی مرنے سے نہیں ڈرتے، جنونی ہم بھی ہیں، دنیاوی فائدہ ہم بھی نہیں دیکھتے اور مقصد حیات ہمارے نزدیک بھی زیادہ اہم ہے۔ اس کے برعکس دلاور کو یہ زندگی اپنا کاروبار اقتدار اور دولت کا نشہ سب حاصل کرنے کی خواہش ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے مقابلے پر ہم نہ ہوں، یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا وجود ہی نہ رہے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کر کے ناکام ہو چکا ہے، یا یہ کہ ہم اس سے صلح کر لیں یا ہار مان جائیں، یہ سب ناممکن ہے۔ اس لیے میں دوبارہ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ چودھری دلاور خود ہم سے رابطہ کرے گا۔ اس بار وہ ٹھنڈے دماغ سے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا، پہلے بھی وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کرے گا، ہمارے خلاف سازش کا نیا جال نہیں پھیلائے گا، چالاکی اور عیاری سے ہمیں مات دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا کرے گا؟ ہاتھ جوڑ کے سامنے آ جائے گا اور سر جھکا کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں تمہارا مجرم، جتنے چاہو جوتے مارو، تلوار ہمارے ہاتھ میں تھما دے گا کہ میری گردن اڑا دو۔ رائٹ، محسن نے چٹکی بجا کے کہا، میری چھٹیس کہتی ہے۔ گستاخی معاف، چھٹیس تو میری ہے، سوری۔
میری ساتویں اس کہتی ہے کہ اس بار کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ غالب نے سوال کیا، ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جوتے ماریں گے اس کے سر پر مجمع عام میں، یا اس کا سر تن سے جدا فرما کے نعرہ لگائیں گے، وہ مارا پاپڑ والے کو؟ یہ تو ہم اس وقت بتائیں گے جب وقت آئے گا۔ ابھی تو آپ فرمائیں کہ آپ کب تک دیوانے بن کے پھرتے رہیں گے؟ جب تک دیوانگی باقی ہے۔ یہ آرام خوری کا بہانہ ہے۔ مرزا غالب کے گھوڑے، تم پھر آ جاؤ میدان صافت میں ہی ننانے کے لیے۔ ایک غازی تھا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب تم ہی ہو MRS کی مملکت کا چوتھا ستون۔ تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، تم قلم اٹھا لو۔ کیا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے؟ محسن نے ایک فلسفیانہ نکتہ اٹھایا۔ دونوں کی اپنی طاقت ہے۔ تلوار کی نوک سے غزل نہیں لکھی جا سکتی، اور قلم کی نوک سے ہینڈ اپ نہیں کرائے جا سکتے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ پھر اپنے اخبار میں جا کے صافت کی دنیا میں جھنڈے گاڑ دوں۔ ہمیں جھنڈے سے زیادہ ڈنڈے کی ضرورت ہے، اور اخبار والوں کے ڈنڈے سے دنیا ڈرتی ہے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ ایک انوکھا خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ حسب معمول محسن بولا، یعنی کیوں نہ ایک فلم بنائی جائے 12 مسالے والی؟ ان میں سب کچھ ہوگا جو ہم نے کیا، عشق و محبت، ہنسی مذاق، مار دھاڑ، بیک وقت 3 مجنو اور 3 لیلائیں، کامیڈین مولوی خادم حسین اور منظر کی جوڑی، ویلن اپنے چودھری دلاور اور استاد پیڈرو، اغوا اور تشدد کے مناظر، بموں کے دھماکے، جنگ و جدل۔ شیروانی صاحب، آپ رضاکارانہ طور پر خاموش ہونا پسند فرمائیں گے؟ چلیں جی، آپ بولیں، دنیا میں بے وقوف ہی زیادہ بولتے ہیں۔ محسن نے کہا، ابھی ہمارے پاس دلاور سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں روپوش ہوگا۔ اس کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹا دونوں ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دلاور یقیناً بہت خوش ہوگا کہ اس کی شریک حیات نے عملاً ثابت کر دیا کہ وہ چودھری دلاور جیسے شخص کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ اس کا خون تو پھر اس کا خون ہے۔ قابل فخر فرزند نے بھی اپنی عمر سے بڑے کارنامے سر انجام دیے، مگر اب دلاور انہیں بھی بچائے گا۔ اسے کوئی جلدی نہیں۔ وہ 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے بالکل خاموشی سے بھی گزار سکتا ہے، لیکن ہم اسے باہر لا سکتے ہیں۔ شوکت رانا اور ڈاکٹر شاہ، یہ 2 دروازے ہیں۔ چور دروازے، غالب نے میری تصحیح کی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ ایک چور دروازے کو ہم نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس کے خلاف قتل کا الزام تھا اور چودھری دلاور کا اغوا کا۔ اب معلوم نہیں کہ بات صرف الزامات تک محدود رہی یا اس کے خلاف کسی نے FIR بھی لکھی۔ وہ اپنے اثر و رسوخ اور پیشے کی طاقت استعمال کر کے بچ گیا تھا۔ چودھری دلاور کی بیوی نے اس پر نمک حرام ہونے کا الزام عائد کر دیا تھا، اور بھی بہت سے الزامات تھے۔ ہاں، اور ایسی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری دلاور دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو محمد علی نے ندیم کے ساتھ فلم بشیرہ میں کیا تھا۔ مولا جٹ میں نہ محمد علی تھا نہ ندیم۔ اچھا، معاف کرنا، میں نے بھی فلم دیکھی نہیں۔ میں نے کہا، اب تم دو کوئی مثال جو امریکہ اپنے حلیف اور اتحادی دوست ممالک کے ساتھ کرتا ہے۔ محسن نے سوچ کے کہا، کیسی ہے؟ فلمی ہوتی تو اچھا تھا، مگر خیر، سیاسی بھی چلے گی۔ میں نے کہا، ہم کیوں نہ شوکت رانا کی مزاج پرسی کریں اور اسے چودھری دلاور کے خلاف تحفظ کے لیے مشروط امداد کی پیشکش کریں۔ وہ ہمیں چودھری دلاور یا اس کے بیوی بچوں کے بارے میں باخبر رکھے کہ وہ کہاں ہیں، اور ہم اس کے لیے کیا کریں؟ دروازے پر مورچہ بند ہو کے بیٹھ جائیں گے یا توپ لے کر ساتھ پھریں گے؟ نو سر، اگر چودھری دلاور نے اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کر لیا تو ہم شوکت رانا کو نہیں بچا سکیں گے۔ یہ بات وہ خود بھی سمجھتا ہوگا۔ اس کے سامنے تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ دلاور کے قدموں میں گر جائے اور اس سے جان کی امان طلب کرے کہ حضور والا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، مجھے ایک موقع اور دیا جائے اپنی وفاداری اور جان نثاری ثابت کرنے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں چودھری دلاور اس کی خطا کو معاف کر کے اسے خرید سکتا ہے۔ دلاور کو بھی دوستوں اور سہاروں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنوں کو اپنائے گا، دشمن نہیں بنائے گا۔ محسن بولا۔ میں نے کہا، ہم ملیں گے ڈاکٹر شاہ سے۔ محسن نے غالب سے کہا، یار اس بات کا کچھ پتہ چلا؟ کس بات کا؟ غالب چونکا۔ وہی شوکت رانا کی نادو سے شادی والا معاملہ۔ وہ جھوٹ ہے۔ غالب تیز ہو کے بولا، کیا تم اسے سچ سمجھے ہو صرف ایک تصویر کی وجہ سے؟ تصویر نادو کی تھی یا نہیں؟ محسن نے کہا۔ غالب کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ کیا تصویریں جھوٹی نہیں ہوتی؟ میں نے محسن کو اشارے سے روک دیا کہ غالب کی اس جذباتی کمزوری پر بات کرنے سے گریز کرے۔ شوکت رانا ہمارے قابو میں آئے گا تو خود اعتراف کر لے گا کہ اس نے جال سازی اور فراڈ سے وہ تصویر بنوا لی تھی۔ غالب اٹھ کے اندر چلا گیا اور نادو کے پاس جا بیٹھا۔ محسن کی بات نے اسے پریشانی اور جنجلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ خود محسن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ہم اندر گئے تو نادو سو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو سکون آور دوائیں دی تھی یہ ان کا اثر تھا، مگر نادو کے حق میں نیند بھی دوا سے کم نہ تھی۔ وہ ذہنی طور پر سخت ڈسٹرب ہو چکی تھی۔
اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ حقائق کی دنیا سے دور تھی، اس لیے نادو نے رابعہ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا؟ اسے یاد تھا کہ رابعہ سے اس نے کس قسم کی باتیں کی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کا یقین متزلزل ہو رہا تھا اور وہ سمجھنے لگی تھی کہ غالب سے شادی کی بات صرف فریب خیال تھی۔ شاید اس نے سب کچھ خواب میں دیکھا تھا یا تصویر میں اور سچ مان لیا تھا۔ ظاہر اس خیال کی شرمندگی کا آزار بھی کم نہ تھا۔ نکی نے گل کے ساتھ کچن میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام شروع کر دیا تھا اور مس رابعہ وہیں بوبی کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی۔ میں صبح کے اخبارات دیکھتا رہا جن میں ایس ایس پی جاوید صدیقی کی خودکشی کی خبر کوئی شاہ سرخی نہیں بنی تھی۔ انگریزی کے اخبار نے تو اندر یہ خبر دی تھی کہ ایک زبردست مجرم کے دھوکہ دے کر فرار ہو جانے سے جاوید صدیقی کی نیک نامی کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ وہ کچھ عرصہ معطل رہنے کے بعد بحال ہوا تھا اور اس کا ریکارڈ بہت صاف تھا۔ رسوائی کے ڈر سے اس نے خود کو گولی مار کے ہلاک کر لیا۔ اردو کے اخبارات نے زیادہ تفصیل دی تھی اور جاوید صدیقی کی خودکشی کا سبب اس کی اپنی غلطی کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے دور قتل کا ایک زبردست مجرم پہلے جیل سے اور پھر پولیس کی تحویل سے نکل بھاگا۔ ایک الگ باکس میں یہ بھی تھا کہ جاوید صدیقی نے کس طرح زندہ آدمی کو لاش سمجھ لیا اور لاش کو جیسے موقع ملا وہ فرار ہو گئی۔ اصل مجرم کا ایک ہم شکل مخبوط الحواس قسم کے شخص کو پولیس نے بلا وجہ پکڑ رکھا ہے۔ یہ سب خبریں ہمارے لیے پرانی ہو گئی تھیں، ہم نے سب دیکھا تھا اور ہم اخبار والوں سے زیادہ حقائق کو جانتے تھے۔ کچن کی طرف سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بوبی نے دودھ کا ڈول الٹ کے رابعہ کو دودھ سے نہلا دیا۔ اب نکی ہنس رہی تھی اور دعائیں دے رہی تھی، دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا اور نکی ساری دعائیں بھول کے چلانے لگی، ہے گل لے جاؤ یہاں سے اپنے شیطانی چرخے کو، دیکھو کیا توڑ دیا اس نے، 30 سیٹ۔ ابھی بچہ ہے نا، ذرا بڑا ہو جائے گا تو ڈنر سیٹ توڑے گا۔ گل نے معذرت کے ساتھ کہا، یہ کیتلی بچی ہے نا، اس سے کہو اپنے باپ کے سر پر توڑے۔ نکی نے کہا، میں رابعہ کو ملک بات کی حالت میں دیکھنے گیا تو محسن نے گل کی آواز پر کہا، ابھی حاضر ہوا جی۔ نکی چاہتی ہے کہ بوبی یہ کیتلی تمہارے سر پر توڑے، گل نے کہا، اور تم بھی گویا یہی چاہتی ہو؟ ہاں کیتلی فالتو ہے، بچہ بھی خوش ہو جائے گا، مگر میرا سر فالتو نہیں ہے، محسن چلا کے بولا۔ نکی سے کہو کہ وقار کا سر منگوا لے، اس کے سر پر کیتلی کیا انڈی توڑے، بٹکا پھوڑے۔ وقار نے پیچھے سے کہا، بے وقوف نہیں ہے میری بیوی، وہ دل توڑ سکتی ہے، میرا سر نہیں، ایک ہی تو سر ہے ہمارے گھر میں مغز والا۔ اندر فون کی گھنٹی بجنے لگی اور وقار کو کھسکنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، کون مولوی خادم حسین؟ ہاں بھائی یہی ہیں، اور کہاں ہوں گے؟ ہاں بالکل زندہ ہیں، تمہیں یقین نہیں تو خود بات کر لو۔ میں نے ریسیور لے لیا۔ کیوں خادم حسین، خیریت تو ہے نا؟ بس جی اللہ کا نام لے کر ڈرتے ڈرتے فون کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ بالکل زندہ سلامت ہے۔ رابعہ بی بی کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ دل کو تسلی ہو جائے۔ خدا نخواستہ وہ فوت تو نہیں ہوئی؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کیا بک رہے ہو؟ بک نہیں رہا ہوں جی، یہی کہا تھا اپنے منظر صاحب نے، میں تو شامت کا مارا غلطی سے ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، وہ سخت غصے میں پاگل ہو گئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی خادم حسین دونوں کو قتل نہ کروا دیا تو میرا نام منظر نہیں، کسے پہلے ٹھکانے لگاؤں کون زیادہ واجب القتل ہے دونوں میں سے، کسے پہلے ٹھکانے لگاؤں کون زیادہ واجب القتل ہے دونوں میں سے، سکندر یا رابعہ؟ میں نے انسی ضبط کر کے کہا، پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے جی، برا مت مانے، آپ ہی کا نام لیا تھا میں نے، یہ لیڈیز فرسٹ تو فرنگیوں کی روایت ہے، ویسے بھی جناب رابعہ بی بی کا بھلا کیا قصور ہے اس میں، وہ تو بارات لے کر آنے سے رہیں بغرض نکاح، اور آپ ان کو صرف باتوں سے بہلا رہے ہیں جی، بلکہ الو بنا رہے ہیں۔ خادم حسین الو مذکر ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تم منظر کو سمجھا نہیں سکتے تھے کہ فوراً قتل نہ کرے، یہ ارادہ ملتوی کر دے 50 سال کے لیے؟ خلوص اور دوستی کا جذبہ ہوتا تو تم کہتے کہ مجھے قتل کر دیں جناب، وہ جی میں کہہ دیتا، لیکن بڑا فرق ہے جی میرے اور آپ کے دنیا سے جانے میں، اور میری وفات حسرت آیا 2 عدد بیوائیں کس کے آسرے پہ چھوڑ سکتا ہوں میں؟ بھائی خدا کے بعد ہم سب ہیں، اور وہ منظر تو الو کا پٹھا ہے، اس کا نام منظر کہاں ہے جو اس نے تمہارے سامنے قسم کھا لی؟ نام تو اس کا ہے عبدالودود، شاید اس لیے بچ گئے جی آپ، اگر تم کیسے بچ گئے اس کے ساتھ جا کے بھی؟ میں تو جناب ورد کرتا رہا آیت الکرسی کا، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں کی کہ ان کا غصہ میری قضا بن جاتا۔ انہوں نے پوچھا جی کہ کیسے قتل کروں انہیں، گولی مار دوں یا تلوار سے سر اڑا دوں؟ دادا جان مرحوم کی تیغ آبدار بھی ہے، تو جی میں نے کہا کہ شمشیر اسلاف کو ترجیح ہے، ویسے بھی اسلامی ہتھیار ہے۔ میں نے کہا حیرت ہے کہ تم کو بخش دیا اس نے، حالانکہ دشمنوں کی فہرست میں
سب سے پہلا نام تو تمہارا ہے۔ بس جی یہ تو اس نے زن ہے آپ کا، ورنہ کل رات وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے بہت سے خطرناک اعلانات کیے تھے۔ یہ کہ ابھی اس الو کی پٹھی کو بیوہ کرتا ہوں، ان کی مراد اپنی اکلوتی منکوہا سے تھی، اور جانم رسید کرتا ہوں اس کی ساری پیداوار کو۔ جب انہوں نے مجھے گھر کے قریب چھوڑا اور اس وقت البتہ کہا تھا کہ مولوی خادم حسین فکر مت کرو، ہم وہی تباہی بک رہے تھے، اس کے سوا ہم سب کریں گے جو ہم نے ابھی کہا تھا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ منظر کا غصہ بھی چند منٹ میں ختم ہو گیا تھا، اور باقی رات سے وہ صرف مولوی خادم حسین کو ڈراتا رہا اور اس کے ساتھ ڈرامہ کرتا رہا۔